آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 7 جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے عظیم الروم ہرقل کی طرف، انشاءاللہ یہ سمجھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے، اس سے نکلنے والے نکات انشاءاللہ اخذ کریں گے۔ تو یہ پڑھنے سے پہلے، خط پڑھنے سے پہلے کچھ باتوں کو آپ سمجھ لیں تاکہ خط کے پڑھنے میں آسانیاں ہو جائیں۔ کہ اس خط میں کچھ مقامات اور کچھ ہستیوں کا ذکر ہے جن میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا، دحیہ کلبی کا نام اس خط سے تھوڑی سی قبل گزر چکا ہے، ہرقل کا نام آئے گا، ابن ابی کبشہ یہ ذکر ہوگا، بنی الاسفر یہ ذکر ہوگا، ابن الناطور اس کا تذکرہ ہوگا، ملک شام کا بھی ذکر ہوگا، ایلیاہ کا بھی ذکر ہوگا، روم کا بھی ذکر ہوگا، غسان کے بادشاہ کا بھی ذکر ہوگا، ہرقل کا ایک دوست ہے اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ یہ کچھ تقریباً 11 شخصیات اور مقامات جو ہیں وہ آج کے اس خط میں ہم پڑھیں گے، اس لیے آپ کو بات پہلے ذکر کر دی تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ ہم ان شخصیات کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ان کی وضاحت بھی ہم پڑھتے ہوئے کر دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، بڑا ہی رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ من محمد عبد اللہ، یہ خط جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے ہیں، ورسول اور اس کے رسول ہیں۔ الی ہرقل عظیم الروم، یہ خط لکھا جا رہا ہے کس کی طرف؟ روم کے بادشاہ کی طرف جس کا نام ہرقل ہے، اس کی طرف یہ خط جو ہے بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں پہلا نقطہ جو ثابت ہو رہا ہے، وہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھنے نکات بھی، وہ یہ ہے کہ خط کی ابتدا جو ہے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے۔ ہم اس میں کتراتے ہیں، شرماتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا نیچے گر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کبھی نہ لکھتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات غور کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، جیسے سورہ نمل میں آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سو یہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھو قرآن کی آیت لکھی ہے اور اس کو لکھوا کر آپ نے بھیج دیا ہے۔ راستے میں ممکن ہے وہ گر بھی سکتا ہو، ممکن ہے کہ جس کو دیا جائے وہ اس کی تعظیم نہ کرے، جیسا کہ ایک بادشاہ نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یعنی اس طرح جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ نے پھر بھی بسم اللہ لکھی۔ جیسا کہ آج کل ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے جب حدیث پڑھنی ہے یا قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو ہم نے دور حاضر کو لازمی اٹیچ کرنا ہے۔ دور حاضر کو جب تک آپ اٹیچ نہیں کریں گے، آپ ایک عالم، آپ ایک عالمہ جو ہے وہ نہیں بن سکتے صحیح معنوں میں۔ دور حاضر میں کیا فتنہ اٹھا ہوا ہے؟ یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ جی قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو سینڈ نہیں کرنی چاہیے، یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، یہ ہو جاتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اصل میں کفار کی سازش ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں،
ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ آہستہ، کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے بنایا تھا یہ سویٹ پائزن، یہ میٹھا زہر بنایا تھا انہوں نے، لیکن ہم جو ہے اس میٹھے زہر کو، ان کے اس میٹھے زہر کو میٹھا شہد بنانا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کو سینڈ کر کے، فارورڈ کر کے، شیئر کر کے، لیکن انہوں نے ہمارے اندر یہ سازش رچا بسا دی ہے کہ جی کوئی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ جی آپ نے فہم القرآن گروپ لیفٹ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یار اس میں جو ہے وہ قرآن کی آیت حدیثوں والا معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں نے اس کو لیفٹ کر دیا کہ وہ کبھی آیت آئے تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، حدیث آئے تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر استاد سمجھا رہا ہو بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پہ اور وہ کوئی قرآن کی آیت لکھے، اب سمجھانا بھی تو ہے، اور پھر کیا وہ لکھی رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ مٹانی تو پڑے گی۔ تو یہ اصل چیز ہوتی ہے نیت پہ۔ اگر انسان کی نیت ایسی نہیں ہے، اس کی نیت صاف ہے، اس کی نیت قرآن کی تعظیم کی ہے، تو پھر یہ گناہ میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے یہ کفار کی ایک سازش ہے، اسے سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا نقطہ کہ جب بھی آپ کوئی خط لکھیں، کوئی اہم بات لکھیں، کسی بھی اچھی چیز کا آغاز کریں، آپ کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی مضمون لکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کالم لکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی تحریر لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے شروع میں جو ہے نا وہ بسم اللہ لکھیے۔ یہ نقطے جو ہے آپ سب لکھتے جائیے، یہ بھی لکھتے جائیے بسم اللہ لکھ کے، تمام نکات لکھتے جائیے۔ پھر جو ہے میں اسپیشل پوچھوں گا پرسنل میں کہ ہاں بھئی آپ نے لکھے ہیں تو مجھے سینڈ کریں، پھر آپ نے سینڈ بھی کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پہ ایک دوسرا نقطہ واضح ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یہاں پہ اب یہ نہیں ہے من محمد عبد اللہ و نور من نور اللہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آپس میں کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھیں جو چیز دلیل سے بات ثابت ہو جائے، جو چیز پروف سے ثابت ہو جائے، ہمیں اسے مان لینا چاہیے۔ ہمیں زیادہ جو ہے وہ نہ ہی تعصب اختیار کرنا چاہیے، تعصب میں جانا ہی نہیں چاہیے، اور نہ ہی ہمیں قرآن و حدیث کے منہج سے ہٹنا چاہیے۔ ہمیں اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میں یہ نقطہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور عبد جو ہے اس کی میں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارا فہم القرآن کا لیکچر تھا عقیدے کے لحاظ سے، دوسرا عقیدہ بالرسالت، ایمان بالرسالت والا، اس میں عبد کی میں نے بہت کھل کے وضاحت کی ہے، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔ عبداللہ، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، یعنی اللہ کا غلام ہوں، اور غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے ایک ایک فرمان کا جو ہے وہ تابعدار ہوتا ہے، اس کو بات ماننی پڑتی ہے، اس کا دل کرے اس کا دل نہ کرے، اس کو اس پہ چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں عبداللہ ہوں و رسول، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبداللہ ہے وہاں رسول اللہ ہے۔ جب یہ خط آپ لکھ رہے ہیں تو آپ یہ خط لکھوا رہے ہیں، تو لکھواتے ہوئے آپ نے کہا آپ یہ بھی ساتھ لکھوا رہے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، ساتھ یہ بھی لکھو کہ میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ الی ہرقل عظیم الروم، عظیم روم، روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف جو ہے وہ خط لکھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک دوسرا نقطہ جو ہے واضح ہوتا ہے، بلکہ تیسرا نقطہ، وہ کیا؟ ہرقل عظیم الروم، روم کے بادشاہ کی طرف آپ نے خط لکھا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسے لوگ جو صاحب حیثیت ہوں، صاحب ثروت ہوں، عہدوں پر فائز ہوں، وہ بڑے بڑے عہدوں والے ہوں، ہمیں انہیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اگر وہ مسلمان ہیں لیکن نافرمان ہیں، لیکن وہ انصاف اور عدالت قائم نہیں کر رہے، لیکن وہ مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے، ظالموں کے حق میں ہیں، ہمیں ان کو اسپیشل دعوت دینی چاہیے۔ ایک تو ہوتی ہے نا کہ عام ممبروں سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، عام جو ہے وہ دروس سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، سوشل میڈیا سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو اسپیشل دعوت دینی چاہیے
ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ایسے لوگوں کے قریب جا کر انہیں دعوت دینی چاہیے کہ جی آپ اس طریقے سے اس نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک تیسرا نقطہ ہمارے سامنے تھا کہ صاحب مناصب عہدے والوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہاں ایک چوتھا نقطہ آپ سمجھ لیجئے، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہرقل سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، نہیں، آپ نے کہا سلام علی من اتبع الہدی۔ اگر تو نے ہدایت کی پیروی کی، سلامتی پھر ہو تجھے میری طرف سے، میں پھر تجھے سلامتی کی دعا دیتا ہوں۔ اگر تو نے ہدایت کی پیروی نہیں کی تو کوئی سلامتی نہیں ہے۔ یہاں نقطہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں یا جو اسلامی ممالک میں نہیں رہتے، غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، ان کا پتہ بھی نہیں ہے آپ کو مسلمان ہے کہ نہیں پتہ۔ ایک تو ایک اسلامی ممالک میں جس طرح یہاں پہ 97%، 98% مسلمز ہیں، تو آپ ان کو تو السلام علیکم، السلام علیکم کہہ سکتے ہو، لیکن آپ چلے گئے کسی اور ملک میں، وہ اسلامی ملک نہیں ہے، اور آپ نے اس کی آبادی کا تناسب چیک کیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ جی یہاں پر تو اکثر لوگ جو ہے وہ غیر مسلم ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نقطہ دے رہے ہیں، ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے پھر ان کو سلام ایسے کرنا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات بھی ہمارے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہے۔ جیسے آپ کی اب تو موبائل ہے، موبائل کے اندر آپ کو شاید غیر اسلامی ممالک سے بھی میسیجز آتے ہوں گے، تو آپ نے ان کو سلام کیسے کرنا ہے، وہ یہ طریقہ ہے، سلام علی من اتبع الہدی۔ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، تو دعوت دینے سے پہلے ان کو سلام کہیں، اس طریقے سے سلام کہیں، آپ پر سلامتی ہو، لیکن جب آپ ہدایت لے کے آئیں۔ اما بعد فإنی ادعوک، حمد و ثنا کے بعد فإنی ادعوک، اما بعد جو ہے نا لفظ اما بعد، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا جو ہے وہ موجود ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اب میں جو اپنا مدعا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اسلام کی دعوت۔ اسلم تسلم، اگر آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ یہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت سا 5واں نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام لانے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط باتیں ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ جب اسلام لے آتے ہیں تو وہ فقر کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ فاقوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہو جاتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ فقر و فاقہ جو ہے ایک عارضی چیز ہے۔ جس چیز کا آپ کو معلوم ہو کہ یہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ جو چیز عارضی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو چیز پرماننٹلی ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے، اہمیت اس کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اسلام لے کے آئے ہو اور آپ کو ہمیشہ کے لیے اللہ جو ہے وہ فاقوں کا شکار کر دے، یہ پھر آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ اسلام لے کے آئے ہو اگر 2-4 دن کے لیے، اس زندگی میں اگر آپ پوری زندگی چاہے فاقوں میں گزار رہے ہو، لیکن آخرت تو بہتر ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، انعام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسلام لے کے آئے تو آپ محفوظ ہو چکے ہو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی سزا سے۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی کہ آپ اسلام لے آؤ گے نا، ایک تو محفوظ رہو گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام لانے کا ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ کیوں ڈبل اجر؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا اہل کتاب جو ہیں اگر یہ اسلام لے آئیں ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو یہ پہلے جو انبیاء تھے ان کی جو ہے وہ تعلیمات پہ چل رہے، تو دوسرا اس ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میری تعلیمات پہ چلیں گے تو ان کو اس طریقے سے ڈبل اجر ملے گا۔ پہلے یہ یہودی یا عیسائی تھے تو اب جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو دوہرا اجر ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تو دعوت قبول نہیں کرتا پھر جاتا ہے، پھر صرف تجھے تیرا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ تو ایک سردار ہے، ایک حاکم ہے۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، یریس جو ہے، یریس اور اریس یہ مختلف قسم کے لفظ ہیں، اس کے جو معانی ہیں مختلف
لغات اہل لغات نے کیے ہیں۔ کس نے کہا کہ اس کا معنی ہے کاشتکار، یریس کاشتکار، کہ جو اس کی رعایا تھی وہ کاشتکار تھی۔ کس نے کہا اس کا معنی ہے خدام، خادم، کہ تیرا بھی گناہ اور تیرے جو خدام ہیں ان کا بھی گناہ تیرے ذمہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس سے مراد پوری کی پوری رعایا ہے، ساری کی ساری رعایا، اور یہ معنی بالکل صحیح ہے، رعایا۔ فإن علیک اثم الیریسیین، تیری ساری رعایا کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک چھٹا نقطہ وہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، چھٹا نقطہ، کہ اگر آپ حاکم ہو، آپ اپنے گھر کے سربراہ ہو، اور آپ کی سربراہی میں لوگ یعنی آپ کے ماتحت آپ کی بیوی بچے ہوں، یا آپ کے ملازمین ہوں، خادمین ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ کے ماتحت لوگ جتنے بھی ہیں، اگر وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے اور آپ دعوت بھی نہیں دے رہے، اور وہ اسلام کو فالو بھی نہیں کر رہے، تو ان کا گناہ بھی آپ کے ذمے ہے۔ کم از کم آپ کا دعوت دینا فرض لازمی بنتا ہے، وہ پھر مانے یا نہ مانے، دعوت آپ نے لازمی دینی ہے، پھر گناہ نہیں ہے، وگرنہ ان سب کا گناہ آپ کے ذمے ہے۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا، یہ اس کا عطف پڑ رہا ہے پچھلے اس لفظ پہ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، بدعایت الاسلام، اسلام کی دعوت، وَأَدْعُوكَ، اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں اس آیت کی، یہ واو عاطفہ ہے، یہ پیچھے جو ادعوک ہے جو ہے نا ادعوک، اس کا عطف پڑ رہا ہے یہاں پر، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب نہ بنائیں، ہم میں سے ایک کسی بھی چیز کو رب نہ بنائے اللہ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، مسلمانوں اگر یہ لوگ نہیں مانتے، اگر یہ پھر جاتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم یہ کہو کہ اشہدو، تم گواہ بن جاؤ، تم اس بات کی گواہی دو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ اب اس آیت نے ہمیں بتایا کہ جب بھی آپ خط لکھیں، کوئی تحریر لکھیں، کوئی کالم لکھیں، تو اس میں اگر اس کالم کے حوالے سے کوئی قرآنی آیت ٹچ ہو جائے تو آپ نے وہ بھی لازمی لکھنی ہے، کوئی حدیث ٹچ ہو جائے آپ نے وہ بھی لازمی لکھنی ہے۔ یہ ایک 7واں نقطہ ہے ہمارے پاس، یہ لکھ لیجئے، تحریر کیجئے، کہ اگر آپ تحریر لکھ رہے ہو، آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہو، تو آپ کے سامنے کوئی بھی مدعا ہو، کوئی بھی موضوع ہو، اس موضوع کے حوالے سے کوئی قرآنی آیت ہے تو آپ وہ لکھ لیجئے۔ جیسے چند دن قبل ایک شخص نے ایک جو ہے وہ طالبہ نے ہی ایک مضمون لکھا تھا کسی حوالے سے، تو اس نے مجھے سینڈ کیا کہ اس کی ذرا نظر ثانی کر دیجئے، تو میں نے پھر وہ چیک کیا تو اس میں جو ہے وہ قرآنی آیت نہیں تھی۔ میں نے پھر اسے کہا کہ جب بھی کوئی آپ مضمون لکھیں تو اس میں قرآن کی آیت لازمی لکھیں۔ دیکھو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مضمون یا خط وغیرہ کچھ بھی لکھیں نا تو اس میں قرآن کی آیت لازمی لکھیں۔ اب دیکھو اس میں ایک تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گئی تھی، وہ بھی قرآن کی آیت تھی، لیکن یہاں اسپیشل قرآن کی آیت آ گئی ہے۔ یہ جو غیر مسلم جو سازش کرنے والے ہیں ان کے منہ پر تماچا ہے۔ قال ابو سفیان، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا، اتنا مختصر مگر جامع۔ یہ 8واں نقطہ، یہ بھی لکھ لیجئے کہ جب بھی آپ کوئی تحریر لکھیں، کوئی خط لکھیں، کوشش کریں کہ اس کو اختصار کے ساتھ لکھیں، جو سامنے پڑھنے والا جو ہے وہ بالخصوص جو غیر مسلم ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ غیر مسلم تھے، آپ نے غیر مسلموں کو جو ہے وہ اسپیشل دعوت دی ہے، اور جب دعوت دی ہے تو اس کو کتنے اختصار کے ساتھ دی ہے۔ یہ بہت پیارا ایک نقطہ ہے، آپ لکھ لیجئے کہ کوشش آپ کیا کریں کہ ہمیشہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ اختصار کے ساتھ پیش کی جائے، وہ سب سے بہتر ہے، تاکہ اگلا بندہ اکتا نہ جائے۔ قال ابو سفیان، اب یہ جو راوی تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد مسلمان ہو چکے تھے، وہ فرماتے ہیں
فلما قال ما قال، پھر جب اس نے کہا جو اس نے کہا، مطلب یہ جو ہرقل تھا، اس نے خط پڑھنے کے بعد جو اس نے کہنا تھا سو کہہ دیا. وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور کتاب کے پڑھنے سے فارغ ہوا. کتاب سے مراد یہاں کون سی کتاب ہے؟ خط. الکتاب خط لکھ لیجئے، یہاں الکتاب سے مراد خط ہے. خط پڑھنے سے وہ فارغ ہوا، کیونکہ الکتاب جو ہے وہ تحریر میں آ جاتا ہے نا، وہ تحریر پڑھنے سے فارغ ہوا. کثر عنده الصخب، تو اس کے پاس بڑا شور و غوغا ہونا شروع ہو گیا. ظاہری بات ہونا بھی تھا کہ سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہوں اور پڑھنے والا خط بھی کون ہو؟ وہ وقت کا حاکم ہو، بادشاہ وقت ہو، وہ پڑھے. اور جو عمراء وزراء سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، انہوں نے دیکھا یار یہ تو مسلمانوں کا خط ہے. اور تھوڑا سا ان کے ذہن میں یہ بات بھی لگی ان کو کہ کہیں یہ ہمارا جو بادشاہ ہے کہیں اسلامی قبول نہ کر لے، لہٰذا پہلے سے شور مچانا شروع کر دو. تو انہوں نے پہلے سے شور مچانا شروع کر دیا. جب شور ہوگا بہت زیادہ ہوا تو وارتفعت الاصوات، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی. واخرجنا، ہمیں نکال دیا گیا. مطلب ان کے جو سپاہیوں نے دیکھا یار یہ آپس میں کہیں ان کی لڑائی نہ ہو جائے، جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ اگر گھر میں 2-4 بندے جو ہے وہ لڑ رہے ہوں، کوئی باہر سے بندہ آ جائے تو اسے کہا یار تھوڑا 5 منٹ صبر کریں ذرا، میں آپ سے ملتا ہوں آ کے. ہاں، یا اگر کال پہ کوئی ایسی بات چل رہی ہو، کال ہو رہی ہو، تو کال پہ کوئی سامنے سے کوئی بندہ آ جائے تو اگرچہ وہ آپ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو، تو اسے کہا جائے کہ ایک منٹ رکو ذرا، بعد میں آپ بات کرنا، پہلے لڑائی ہو رہی ہے ذرا یہ ختم ہو جائے. کال پہ کہیں اور ہو لڑائی، مطلب ان کو وہ لڑائی یہ قریبی بھی میرا نہ سن سکے. یعنی اتنا احتیاط ہم کرتے ہیں. تو اس لیے نا انہوں نے وَأُخْرِجْنَا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں نکال دیا. فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا. اصحاب، آپ نے اصحاب نام سنا ہوگا. یہ اصحاب سے مراد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں ہیں. اصحاب عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، ساتھ والے. جو آئے تھے ان کے ساتھ ابو سفیان کے ساتھ، اس سے وہ مراد ہیں. فقلت لاصحابی، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حین اخرجنا، اس وقت جب ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا. لقد امیر عمرو بن ابی کبشہ، یار تم نے دیکھا کیا ہوا؟ ابن ابی کبشہ جو ہے یعنی ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو کتنا بڑھ گیا ہے. یہ ابو کبشہ کون تھے؟ ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈال لیتے ہیں. ان کے بارے میں بڑے اقوال ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہیال میں سے، آپ کی والدہ کے خاندان میں سے کسی آباء و اجداد میں سے کسی کا نام تھا ابو کبشہ، یعنی کنیت تھی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال میں سے کسی دادے پردادے میں سے کسی کا نام تھا. لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ابو کبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ حارث بن عبد العزیٰ کی کنیت ہے. یہ لکھ لیجئے نام، حارث بن عبد العزیٰ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ تھے حارث بن عبد العزیٰ، اس کی کنیت ہے. ان کی بیٹی کا نام تھا کبشہ، تو ان کی کنیت ہوئی ابو کبشہ. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف اشارہ کیا، وہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو کتنا بڑھ گیا ہے. انہ یخاف، اتنا بڑھ گیا ہے کہ انہ یخاف ملک بنی الاسفر، کہ بنی اسفر کا جو بادشاہ ہے وہ بھی اس سے ڈرنے لگ گیا ہے. اب بنی اسفر کیا چیز ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیجیے. بنی اسفر یہ اگر آپ پڑھیں گے فتح الباری تو اس کے اندر آپ کو مل جائے گا، ان جدہم روم بن عیس، ان کا جو دادا تھا بنو اسفر کا وہ روم بن عیس تھا. تزوج بنت ملک الحبشہ، اس نے جو شادی کی تھی وہ کی تھی حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی یعنی حبشہ کی شہزادی کے ساتھ. فجاء لون ولدہ بین البیاض والسواد، کیونکہ یہ سفید رنگ کے تھے وہ سیاہ رنگ کے تھے، تو جب سفید کے سیاہ سے شادی ہوئی تو ان کی جو اولاد ہوئی وہ ہوئی زرد رنگ کی. تو الاسفر کا معنی ہوتا ہے زرد. اسفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟
زرد رنگ، تو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے، یہ ایک قول ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قول بیان کیا جا رہا ہے، ابن انباری رحمہ اللہ نے قول بیان کیا ہے، لیکن ابن ہشام نے رحمہ اللہ، انہوں نے التیجان جو ان کی کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ انما لقب الاسفر لان جدته سارہ زوج ابراہیم حلته بالذهب، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا سارہ، یہ ان کی یعنی ان کے آباء و اجداد میں سے ان کی دادی یا پردادی لگتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، حلته بالذهب، اور وہ اکثر جو ہے وہ سونے کو پہن کے رکھتی تھی، تو سونا زرد رنگ کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جی ان کا جو لقب ہے وہ پڑ گیا اسفر۔ اب واللہ عالم اصل کیا اس میں وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں اسفر کہا جاتا ہے، لیکن بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے، ملک بنی الاسفر جو رومی تھے نا، رومی باشندے، وہ سارے کے سارے بنی اسفر کہلاتے تھے، اور ان کا بادشاہ جو تھا یہ ہرقل تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں یہ بھی ڈر رہا ہے اس سے، فما زلت موقنا، جب میں نے یہ دیکھا نا کہ یار یہ بھی ڈر رہا ہے، تو پھر تو مجھے یقین ہی ہو گیا انہ سیظہر حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، کہ اب جو ہے انہ سیظہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب آنے والے ہیں، اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان کر دیا، حتیٰ کہ ادخل اللہ، اللہ نے داخل کر دیا، علیہ مجھ پر، اسلام کو، مطلب میں مسلمان ہو گیا، اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ وکان ابن الناطور، اب یہاں تک علیہ الاسلام تک جو روایت ہے یہ ابو سفیان کر رہے ہیں، اب جو اگلی روایت ہے نا وکان ابن الناطور، اگلا حصہ روایت کا کہ ابن ناطور صاحب ایلیہ وغیرہ، یہ آپ دیکھیں گے سند کے اندر ایک راوی ہے زہری جو راوی ہے محمد بن مسلم بن شہاب، ان کا جو مکمل نام ہے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمہ اللہ۔ اب یہاں سے اگلا حصہ وہ روایت کر رہے ہیں امام زہری، وہ فرماتے ہیں وکان ابن ناطور جو ہے نا صاحب ایلیہ و ہرقل، کیونکہ ابن ناطور یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، جس نے اس وقت کے مناظر دیکھے تھے، یہ جو منظر چل رہا ہے آپ کے سامنے یہ سن 6 ہجری کا ہے، سن 6 ہجری، اور ابن ناطور جو بعد میں مسلمان ہوا، اس نے پھر یہ زہری سے یہ بات بیان کی کہ میں نے ایسے جو ہے وہ منظر میں نے دیکھا تھا خود، اب زہری جو ہے وہ یہ بات ابن ناطور سے لے رہے ہیں۔ وکان ابن ناطور صاحب ایلیہ، ابن ناطور یہ ایلیہ کے حاکم تھے، صاحب ایلیہ کے حاکم تھے، وہ ہرقلہ اور ہرقل کے ساتھی تھے، دوست تھے۔ اسقف علی نصار الشام، اور شام کے جو عیسائی تھے ان کے یہ پادری تھے، اسقفہ آپ پوپ کہہ سکتے ہیں، آپ پادری کہہ سکتے ہیں، اسقفہ کا معنی علی نصار الشام، شام کے عیسائیوں کے یہ پادری تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں یحدثو، وہ بیان کرتے ہیں، امام زہری کہتے ہیں یحدثو، ابن ناطور کا بیان ہے اگلا، وہ کیا کہتے ہیں ان ہرقل جو ہے حین قدیم ایلیہ، جب وہ ایلیہ آیا، ایلیہ آج کل جسے یروشلم کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا یروشلم جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے نا، اسے اس وقت ایلیہ کہا جاتا تھا۔ ہرقل جب یعنی یروشلم آیا، ایلیہ آیا، اصبح خبیث النفس، یہ ابن ناطور کے الفاظ ہیں، اصبح خبیث النفس، وہ اس نے صبح کی اپنے نفس کی خباثت کے ساتھ، تو مطلب اس کا کیا ہے کہ مطلب پریشانی کی حالت میں اس نے صبح کی۔ اچھا، جب لوگوں نے اسے دیکھا، فقال بعض بطارقته، تو اس کے درباری پہنچ گئے اس کے پاس، درباریوں نے کہا اسے قد استنکرنا ہیئتک، آج ہم آپ کی حالت ذرا بدلی دیکھ رہے ہیں، خیریت تو ہے، آپ پریشان ہیں، کوئی مسئلہ ہے شیئر کیجیے وغیرہ۔